نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کائفل کے بارے میں عرض کروں آپ سے، بہت سارے اب آپ کی ریکویسٹ تھی کائفل تو کہتے ہیں ہندی میں، ہندی کے علاوہ دیگر زبانوں میں کائفل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کائفل کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ کائفل بہت سارے لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں، مگر بے شمار اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی راز کی بات بتا رہا ہوں کہ کائفل آپ یوز کریں اور آپ کو فائدہ بھی ہو، ٹھیک ہے. کائفل جتنی بھی لے لیا آپ نے، ایک مثال ہے، میں گھریلو لیول پہ نہیں بتا رہا، میں ایک کمرشل لیول پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کائفل آپ نے مثال 1 کلو لے لی، ٹھیک ہے. 1 کلو کائفل لے لی، اس کو کیا کریں، 1 کلو پیس لیں، پیسی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور 1 کلو گرم پانی میں اس کو حل کر دیں، اور ایک لال مرچ، ایک ثابت لال مرچ یا ایک کالے چنے برابر لال مرچ پسی ہوئی حالت میں اس میں ڈال دیں. لال مرچ پسی ہوئی ہو، کالے چنے برابر مقدار میں اس میں مکس کر دیں، ٹھیک ہے، حل کر دیں. 1 کلو میں اتنی مقدار کاؤنٹیبل نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی پرابلم نہیں دیتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک تھوڑا سا اس کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جس سے یہ چارج ہو کے ایک اچھا ترین رزلٹ دیتی ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کتابوں میں کائفل کی اور کائفل کی اتنی تعریف پڑھی، ہمیں تو فائدہ نہ ہوا. تو اس میں کتابوں میں یہ بات رہ گئی ہے، چھپا لی گئی کہ کائفل کو چارج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 1 کلو کائفل یا کائفل آپ نے لے لی، اور اس کو 1 کلو گرم پانی ڈالا، اور اس میں ایک کالی مرچ برابر لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا، اور مکس کر کے آپ نے اس کو پھیلا کے دھوپ میں سکھا دیا. دھوپ میں سکھائیں گے تو اوپر سے وہ کپڑا بھی ہونا چاہیے، ورنہ دھوپ میں اڑ جائے گا سارے کا سارا، اور پورے محلے والے بددعائیں دے رہے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں خراب ہو گئیں، سوج گئیں، فلانا ہو گیا، ڈھماکہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا احتیاط سے سکھانا ہوتا ہے، یا پھر آپ کے یہاں دھوپ نہیں ہے تو آپ اس کو پھر اوون میں بھی سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بیکنگ اوون جو ہوتا ہے اس میں بھی سکھا، مگر بہت لائٹ ٹمپریچر پہ، زیادہ تیز نہیں کرنا، پھر اس کی جھانس ایسی اڑے گی کہ محلے والے گن لے کے آپ کے گھر میں کھود جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے. تو اس کو جناب عالی آپ نے سکھا لیا کرا کے، اس کو پھر دوبارہ پیس لیجئے، گرائنڈ کر لیجئے. گرائنڈ کرنے کے بعد یہ ایکٹیو ہو گئی، چارج ہو گئی. اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، یہ ڈائریکٹلی جو کام کرتی ہے بہت سی لوگ کام کرتی ہے، چارج کریں گے تو چھوٹی مقدار میں بڑا کام کرے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ آپ نے تیار کر کے آپ نے 250 mg کے کیپسول بھر لیے، ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام. یہ اس کو بھی دے دیں جس کو کتے یا بلے نے کاٹ لیا ہو، اس کو 2 کیپسول دے دیں، ٹھیک ہے. اچھا وہ پانی سے تو نہیں لے گا تو اس کو مرنڈا یا فانٹا سے دے دیں، ٹھیک ہے، تاکہ مزاج قائم رہے اور بندہ لے لے، صحیح ہے. کتے کا کاٹا ہوا شخص پانی نہیں پیتا، پانی سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، اس کو ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اعصابی تحریک بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کا سمندر میں پانی بہتی ہوئی ویڈیو دکھا دو گے ویسے ہی دماغ پڑ کے مر جائے گا، ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کو آپ فانٹا یا مرنڈا سے 2 کیپسول دے دیں کتے کاٹے کو. وہ ویکسین نہیں ہے، علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، دوا نہیں ہے، تو پھر وہ آپ اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہو. ایک کام یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ نزلے کو بڑا مفید ہے، ٹھیک ہے، زکام کو بڑا ہی مفید ہے، اعصابی تحریک کوئی بڑی ہوئی ہے اس کو بڑا ہی مفید ہے، اعصابی کمزوری کو بڑا ہی مفید ہے، جسم میں خواہ مخواہ کی بیکار کی ٹھنڈ لگے جا رہی اس کو مفید ہے، پھیپڑے میں پسلی میں سردی پڑ گئی ہے، پہ گئی ہے جناب علی، اس کو مفید ہے، کہیں سے آ رہے تھے سرد ہوا لگ گئی اس کو بہت مفید ہے، رات کو بندہ سوتا اس پنکھے کی ہوا سر میں لگتی ہے، سر میں درد آتا اس کو مفید ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مفید تو بہت زیادہ ہے. عضلاتی 3 مقوی اس کا مستحکم مزاج ہے. اگر آپ مزاج سمجھتے ہیں تو پھر مجھے اس کی کسی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو لوگ مزاج سمجھتے ہیں ان کو میری طرف سے کسی بھی اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، بڑی قیمتی ترین چیز ہے. دوسری بات ہے کہ اس کی دھونی بھی دی جاتی ہے گھروں میں، ٹھیک ہے نا. انفیکشن ویلیو، بیکٹیریل ویلیو کو یہ بڑی آسانی سے ختم کر دیتی ہے. ایک کوئلہ لے لیا لکڑی کا، کوئلہ تو لکڑی کا ہی ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے نا. کوئلہ لے لیا اور جس کو برتن چلتا ہوا اس کو برتن میں ڈالا اور اس کی ایک بڑی چٹکی ڈالی، پورے گھر میں دھونی دے دی، تو گھر میں ایک بڑا خوشگوار سا باوقار سا ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جو اسمیل پیدا کرنے والی جو خفیہ چیزیں ہیں آپ کے گھر میں، عناصر بیکٹیریا،
وہ ختم ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کا گھر پرامن خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، باوقار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے طبی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس کے جسمانی اور روحانی فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فائدے بہت سارے ہیں، بہت سارے۔ تحقیق آپ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، اور یہ ہر پنساری سے بآسانی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انڈونیشیا، سری لنکا، انڈیا میں اس کے ریٹ کچھ کم ہیں، ہمارے ملک میں تھوڑے سے اس کے ریٹ زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، قابل خرید ہے اور قابل استعمال ہے۔ اعصابی تمام امراض میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے مزاج کی دیگر دواؤں میں، جب عضلاتی دواؤں کی مدد لے کر آپ اعصاب کے کسی یونٹ کا علاج کر رہے ہیں تو اس کو ملانا فائدہ مند ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے۔ کائفل ہندی میں کہتے ہیں، کائفل اردو میں کہتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔